10 شوال المکرم 328 ہجری وفات ابن مقلا۔ ابن مقلا کا نام ابو علی محمد بن علی بن الحسین بن مقلا تھا۔ مقلا اس کی پردادی تھی۔ جب وہ چھوٹی سی بچی تھی تو ان کا والد ان کو کھلاتے ہوئے کہہ رہا تھا مقلت ابیہا، یعنی باپ کی نور چشم۔ اس وقت سے وہ مقلا کے نام سے مشہور ہوئیں اور ان کی اولاد بھی ابن مقلا کے نام سے مشہور ہوئی۔ ابن مقلا عباسی وزیر اور ماہر خطاط تھا۔ عربی زبان کے رسم الخط کی تاریخ میں کوئی دوسرا ماہر خطاط قدرت فن میں اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ ابن مقلا فقہ، قرات، تفسیر اور عربی ادب میں ماہر تھا۔ عموماً شعر بھی کہا کرتا تھا۔ انشاء اور کتابت و مراسلت کا ماہر تھا۔ ابن مقلا نے 8 خطوط ایجاد کیے جن کا رواج مختلف ممالک میں ہے۔ خط سلس اور خط نسخ کی ایجاد بھی ابن مقلا کی جانب منسوب کی جاتی ہے۔ ابن مقلا ابتدائی زندگی میں کمزور اور کم آمدن شخص تھا۔ حالات ناگفتہ بد تھے۔ آغاز کار میں ابن مقلا دفتر مال یعنی دیوانی میں 6 دینار مشاہرہ پر ملازم ہوا تھا۔ یہ ملازمت ایران کے کسی علاقے میں اسے حاصل ہوئی تھی۔ بعد ازاں وہ ابو الحسن ابن فرات کا ملازم ہوا اور بغداد چلا آیا۔ بغداد میں اس کی قابلیت کے جوہر کھلے اور یہاں اس کی بیش بہا قدردانی بھی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ روم و عرب کی جنگ کے بعد صلح نامہ اس نے اپنے قلم سے لکھ کر روم بھیجا تھا، جو وہاں فن یعنی آرٹ کے شاہکار کی حیثیت سے مدتوں شہنشاہ روم کے خزانے میں موجود رہا۔ ابن مقلا 3 خلفائے عباسیہ کے زمانہ خلافت میں خلافت عباسیہ کا وزیر مقرر ہوا۔ خلیفہ المقتدر باللہ نے 312 ہجری میں ابن مقلا کو وزیر مقرر کیا۔ خلیفہ القاہر باللہ عباسی نے 320 ہجری میں ابن مقلا کو منصب وزارت پر فائز کیا۔ وزارت سے برخاستگی کا معاملہ یوں ہوا کہ امیر بن یعقوب اور ابن مقلا میں پرانی مخالفت تھی۔ امیر بن یعقوب نے خلیفہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا تو ابن مقلا، امیر مونس اور امیر بلیک نے باہم متفق ہو کر مشورہ کیا کہ القاہر باللہ کو تخت سے اتار دیا جائے۔ خلیفہ کو ان کے مشورے کی خبر ہو گئی تو اس نے امیر بلیک اور امیر مونس کو بلوا کر اپنے غلاموں کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ ابن مقلا اس اثناء میں کہیں روپوش ہو گیا جس سے اس کی جان بچ گئی۔ ابن مقلا کی روپوشی سے عہدہ وزارت خالی ہو گیا اور ابو جعفر محمد بن قاسم کو وزیر بنایا گیا۔ رازی باللہ عباسی نے تخت نشین ہوتے ہی ابن مقلا کو دوبارہ عہدہ وزارت پر فائز کیا۔ ابن مقلا کو خلیفہ رازی باللہ کے زمانے میں عروج حاصل ہوا۔ رازی باللہ کے عہد خلافت میں ابن مقلا محلاتی سازشوں کا شکار ہوا۔ رازی باللہ کی سخت ناراضی کے باعث وہ عہدہ وزارت سے معزول ہوا، جبکہ ابن رائق والی بصرہ خلیفہ رازی باللہ کا ہم نوا بن چکا تھا۔ رازی باللہ نے ابن مقلا کو قید کروا دیا اور قید خانے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد ازاں اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ قید خانے کی صعوبتوں میں ابن مقلا کا انتقال 10 شوال المکرم 328 ہجری کو 56 سال کی عمر میں ہوا۔ اولاً نعش کو مقبرہ سلطانی میں دفن کیا گیا۔ بعد ازاں ابن مقلا کے بیٹے ابو الحسین کی درخواست پر اسے وہاں سے نعش منتقل کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس نے ابن مقلا کے جسد کو گھر لا کر دفن کیا۔ چند دن بعد ابن مقلا کی ایک آزاد کردہ کنیز
دیناریہ نے وہاں سے جسد کو نکلوایا اور اپنے محل کسرا میں حبیب میں دفن کروایا۔